السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. جی تو یہ آج آیات ہیں جتنی ہم سے ہو سکی مقررہ وقت میں ہم انشاءاللہ کر لیں گے. اس میں جو پہلی چیز ہے وہ معین ایک لفظ آیا ہے. تو معین ایسے پانی کو کہا جا رہا ہے جو بہہ رہا ہو، ایسا مشروب جو بہہ رہا ہو جس سے جس کی جو ہے یعنی اس کے جو بہنے میں بھی آسانی ہو اور اس سے ہم آسانی سے پانی حاصل کر سکیں. غولن کہتے ہیں خرابی کو عمومی طور پہ، لیکن یہ یہاں پر سر درد یعنی جب انسان کوئی شراب پیتا ہے تو وہ اس کو کچھ تکلیف ہوتی ہیں، جس سے سر درد ہوتا ہے، کہ آنا ہوتا ہے، جسم کی اور کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے تو اس کو غولن کہا جاتا ہے. ینزفون یعنی یہ بیسیکلی مجہول ہے، اور النزیف اس کو کہا جاتا ہے جو نشے میں ہو، اسی سے نشے میں جو ہو اسے کہا جاتا ہے نزیف. اس کی یہ بیسیکلی نفی کی جا رہی ہے کہ لا ینزفون مطلب ہے لا یسکرون، مطلب وہ نشے کی حالت جو انسان پر ہوتی ہے وہ اس میں نہیں ہوگی. لا تذهب عقولهم، ان کی عقلیں نہیں جائیں گی. یعنی انسان کسی شراب پینے کے بعد جو لوگ پیتے ہیں وہ ذہن کی ایسی حالت میں چلے جاتے ہیں کہ وہ عقل گم ہو جاتی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا وہ کیا کر رہے ہیں. ایک منٹ ہولڈ کیجیے. جی تو قاصرات الطرف یہ حوروں کی کچھ بیسیکلی وصف آئے ہیں. قاصرات الطرف، اصل میں قاصرات الطرف ایسی خاتون کے بارے میں کہا جاتا ہے جو ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتی ہو اور اس نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی بھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو. کسی بھی غیر محرم، ٹوٹلی کمپلیٹ نفی، اسے کہا جاتا ہے قاصرۃ الطرف. کہ اس نے اپنی آنکھ کی اتنی حفاظت کی کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں. اتنا ہائی لیول کا جو وصف ہے وہ صرف حور میں ہی پایا جا سکتا ہے. دنیا کی عورت میں یہ ناممکن ہے تقریباً کہ وہ کسی بھی غیر محرم کو کبھی دیکھا ہی نہ ہو، یعنی اس کی شکل بھی نہ دیکھی ہو غیر محرم کی. تو اسے کہتے ہیں قاصرۃ الطرف. اور پھر ایک لفظ آیا ہے بید مکنون. بید انڈے کو کہتے ہیں، مکنون ایسا ہوتا ہے مطلب جو چھپا ہوا ہو، جس کو آپ چھپا کر رکھ دیں وہ مکنون ہوتا ہے. چیز کو یعنی آپ نے چھپا لیا، مفعول کے وزن پر ہے.
اب سوچنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعید المکنون کی ہی تشبیہ کیوں دی؟ یاد رہے قرآن مجید میں بہت ساری تشبیہات ایسی ہیں جو جو ہمیشہ وہ دی گئی ہیں جن کو لوگ جانتے ہوں یا ان سے لوگ جان سکتے ہوں۔ اصل میں عرب جو ہے وہ جب خاتون کے حسن کی تعریف کرتے ہیں تو وہ خاتون کے جو رنگ ہے اس کی تشبیہ وہ دیتے ہیں شتر مرغ کے انڈے کے ساتھ۔ یعنی شتر مرغ کا جو انڈا ہوتا ہے، شتر مرغ اس کا جو انڈا ہوتا ہے اس کا جو رنگ ہے وہ بڑا ہی ایک اٹریکٹیو کلر ہے، باقی انڈوں کی نسبت مختلف ہے۔ یعنی ہم تو یا دیکھتے ہیں بہت زیادہ سفید ہیں یا بہت زیادہ وہ جیسے دیسی مرغیوں کے انڈے ہوتے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ ایک براؤنش کلر میں چلے جاتے ہیں۔ تو شتر مرغ کا جو انڈا ہوتا ہے اس کا کلر تقریباً کریمی ہوتا ہے اور بہت شائننگ ہوتا ہے۔ تو اس کی علماء نے تفسیر یہ کی ہے کہ اصل میں اس کی جو تشبیہ دی گئی ہے وہ نعام کہتے ہیں شتر مرغ کو، اس کے انڈے سے دی گئی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے جب انڈا دیتا ہے تو وہ اس کو پروں سے یعنی اس کو چھپا کر رکھتا ہے، یعنی وہ اس پہ بیٹھا نہیں رہتا بلکہ اس کو چھپا کر رکھ دیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کا جو رنگ ہے اس کے رنگ کی وجہ سے بھی یہ تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ رنگ اس کا ایک ایسا کلر ہے جو اٹریکٹ کرتا ہے۔ اچھا، اگر آپ کبھی اس کے انڈے کی وہ دیکھیں جا کر تو عموماً آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو خواتین جو میک اپ کرتی ہیں اس میک اپ سے جس قسم کا وہ رنگ نکالنے کی کوشش کرتی ہیں وہ آلموسٹ شتر مرغ کے انڈے کی طرح ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب وہ ایک ایسا کلر ہے جو عمومی جس کے اندر ایک کشش موجود ہے۔ سو اس لیے علماء کا کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان جو حوریں ہیں، جو حور العین جسے ہم کہتے ہیں، اس کی جو تشبیہ دی ہے وہ بعید مکنون ایک ایسے انڈے کی طرح ہے جو چھپا ہوا ہو اور اس کا رنگ بھی ایسا ہو جو اٹریکٹیو ہو۔ کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ انڈے کے اندر جو ایک جھلی ہوتی ہے اس جھلی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس انڈے کو کھولا نہ جائے، تو عموماً وہ چھپا ہی رہتا ہے۔ اس جھلی کا جو رنگ ہے وہ بھی تقریباً ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ ایک تشبیہ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ بہرحال جو بھی یعنی سچویشن ہے یہ تو بس انسان کی عقل ہے جتنی زور لگا سکتی ہے۔ تو یہ اس میں چند چیزیں آئی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے آیات میں کیا ہے۔ یہ تو مس نازیہ پہلی 2 اسٹوڈنٹ کو بلائیے۔ جی سر، جی شاہینہ آ جائیے اور مسز عظمیٰ آپ آئیے۔ جی سر۔ جی شاہینہ، اولائکا کی خبر کیا ہے؟ رزق معلوم۔ مس عظمیٰ، اولائکا کی خبر کیا ہے؟ لہم رزق معلوم، جملہ یہ اسم۔ بات شاہینہ کو ایکسپلین کریں کہ کیسے ہے۔ یہ اسلوب ہے ایک عربی زبان کا، قرآن شریف کا، اور اس میں اولائکا یہاں مبتدا ہے جبکہ آگے پوری جملہ اسمیہ جس میں لہم خبر مقدم ہے، اور رزق معلوم مرکب توصیفی ہو کر مبتدا مؤخر بن گیا۔ ایک منٹ اور یہ جملہ میں شاہینہ مجھے بتائیں، آپ کچھ دیر جی کے سر۔ لیے لہم کو چھپا لیں۔ کیا کر لیں؟ جی سر، لہم کو چھپا لیں۔ چھپا لیں۔ چھپا لیں جی اولائکا سر۔ کا رزق معلوم کا ترجمہ بتائیں مجھے کیا ہے؟ ان کے لیے کہاں ان کے جانا، لہم میں نے چھپا دیا، آپ جو ترجمہ کریں۔ جی سر، اولئکا ان کا جانا ہوا رزق ہے۔ سبحان اللہ، چھپانے کا مقصد بھی پورا نہیں کر رہی ہیں آپ۔ ترجمہ کریں، آج ترجمہ کر کے وہ جانا ہوا رزق ہے، وہ جانا وہ ہوا جانے رزق ہوئے ہے۔ رزق ہیں۔ جی سر، وہ جانے عقل ہوئے میں پڑھ رزق رہی ہے ہیں۔ بات کوئی؟ جی سر جی، کیا پڑھی ہے؟ وہ جانے ہوئے رزق ہیں۔ مبتدا اور خبر تو کا کوئی ریلیشن بن رہا ہے؟ نہیں سر۔ مبتدا عاقل ہے اور خبر اس کی غیر عاقل آ رہی ہے جی سر۔ کہ وہ جانے ہوئے رزق، اور پھر الائی کا جمع ہے، رزق واحد ہے، معلوم جی واحد سر۔ ہے، کوئی لنک بن رہا ہے؟ جی نو سر۔ خبر اور مبتدا کا کیا بیسک قاعدہ کیا ہے، بیسک رول کیا ہے؟
سر وہ جنس اور جنس میں ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں، اور اس میں عدد میں بھی ایک دوسرے کو عدد فالو میں بھی کرتے ایک ہیں۔ دوسرے کو فالو کرتے ہیں. یہ والا پوائنٹ میں نے آپ لوگوں کو کئی بار پڑھایا ہے. اور جب بھی ایسی آیت آتی ہے، آپ جو بیک بینچرز ہیں ہمیشہ غلطی کرتے ہیں. جی سر۔ اب دیکھیں، میں نے ایک بار باقاعدہ سمجھایا تھا کہ آپ ذرا اس کو نکال کر ترجمہ کریں، آپ سے نہیں بن رہا ہوگا. مجھے بتائیے، اولائکا عاقل ہے، ٹھیک ہے، جی اور سر۔ اولائکا کی جی خبر رزق ہو سکتی ہے؟ نو سر۔ یعنی وہ ایک معلوم رزق ہیں، یعنی کون انسان کو معلوم رزق ہیں؟ یہ کوئی عقل میں کوئی جانے والی بات ہے یہ؟ نو سر۔ اور کتنی بار یہ بات تھوڑا سا بندہ عقل استعمال کرے تو سمجھ آ جاتی ہے. یہ مبتدا ہے اور یہ پورا جملہ خبر ہے، اور اس خبر کے اندر اب آپ بتائیں گے کہ یہ ہے مبتدا مؤخر، اور لہم ہے خبر مقدم، شبہ جملہ خبر مقدم، اور رزق معلوم مرکب توصیفی ہے. اب آئی سمجھ؟ جی سر۔ ہاں جی۔ آپ ترجمہ کریں. جی، انہی کے لیے ہے جانا ہوا رزق۔ ان کے لیے ہے جانا ہوا رزق. ان کے لیے ہے جانا ہوا رزق. جانا اب ہوا دیکھیں، رزق۔ اولائکا اگلے جملے سے کس چیز سے کنیکٹ ہو رہا ہے؟ اگلے جملے سے اولائکا کون سی چیز ہے واہ جو اولائکا کو نیکسٹ جملے میں کنیکٹ رکھے ہوئے ہے؟ سر ہم کی ضمیر۔ ہوم کی ضمیر اس کو کنیکٹ رکھے ہوئے ہے. جی سر۔ تو اگر آپ مجھے بتائیے، اگر آپ اس کو جی کہیں متعلق خبر، تو پھر یہ متعلق خبر کا مطلب ہوتا ہے اس کا خبر سے رابطہ رہنا. جی سر۔ جی یہ سمجھ تو آ رہی مبتدا سے کنیکٹ ہو رہی ہے. ہے۔ جی سر۔ جی سر تو آگے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے ہے ایک جانا ہوا رزق. جی مس عظما، فواکہ کا کیا جی مقام ہے یہاں پر؟ سر، یہ بدل ہے رزق معلوم کا، رزق ان کا بدل ہے، صرف رزق ان کا، یعنی رزق کا. جی اب رزق کو مزید واضح کیا گیا کہ کیسا رزق ہے. آپ فواکہ کو ملا کر ترجمہ کریں مس عظما. ان کے لیے ایک جانا ہوا رزق ہے، پھل پھل، یا پھر میوے. جی یعنی پھل کے اندر پھر سب کچھ آ جائے گا، جو بھی چیزیں جی شامل ہوتی ہیں. فواکہ، فواکہات ان کی جمع، اس میں جو بھی فواکہ ہوتے ہیں، چاہے وہ فروٹ ڈرائی ہو یا ویٹ ہو، واٹ ایور، وہ اس کے اندر آ جائے گا. جی سر. اوکے شاہینہ، نیکسٹ جملہ پڑھیں. جی سر۔ وہم مکرمون۔ جی ایکسپلین کریں. جی سر۔ جی سر، واو عطف ہوگا، ہم مبتدا، مکرمون خبر۔ ہوں جی سر، مکرمون مکرمون کون سا یہ اسم ہے؟ سر یہ اسم المفعول ہے، کاف را میم اس کا مادہ ہے باب افعال سے۔ اسم المفعول ہے باب افعال سے. ویری گڈ. تو کیا ترجمہ ہوا؟ ہم مکرمون. اور وہ عزت دیے ہوئے ہیں، عزت اور دیے وہ دیے عزت ہوئے دیے میں سے ہوئے ہیں ہیں یا ہوں گے؟ ہوں گے، وہ ہوں گے. عزت دیے ہوئے ہوں گے۔ بیسیکلی عزت نہیں، اعزاز، اکرام کیا ہو جاتا ہے نا. جس طرح ہم کہتے ہیں فلاں کا اکرام کرو، یا اکرام کس کا کیا جاتا ہے؟ وہ مہمان وغیرہ آئے، کوئی بڑا آ جائے تو اس کا آپ اکرام کرتے ہیں. صحیح ہے نا؟ تو وہ مکرمون، اور وہ بیسیکلی کیا ہے؟ اکرام کیے جائیں گے، یعنی ان کا اکرام کیا جائے گا، ان کو اعزاز دیا جائے گا. اب اس میں اس کی بہت ساری، وہ اعزاز میں جو جو کچھ ایک بادشاہ اعزاز دیتا ہے، وہ پھر سارے اعزاز دیے جائیں گے. اب اس کی کچھ ڈیفینیشنز آ رہی ہیں. تو مس عظما، فی جنات النعیم کو جملے میں کہاں فٹ کریں گی؟ سر یہ اسم المفعول کے متعلق بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کے متعلق بن جائے گا. ویری گڈ. جنات النعیم کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے سر. ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہوا؟ نعمتوں والی جنت میں. نعمتوں والی جنت میں. شاہینہ، علی سرر متقابلین، تو جی سر۔ متقابلین کا جملے میں کیا مقام ہے؟ سر متقابلین یہ مضاف الیہ بن رہا ہے سرور کے لیے. اچھا سر صفت ہوگا. اچھا. اس عظما کیا یس بنے گا؟ سر۔ سر یہ میرے حساب سے تو حال بنے گا، کس کا؟ آمنے سامنے.
یہ بنے گا سر ہم، ہاں جی، یہ ہم کا حال پیچھے بنے گا، ذوالحال گیا ہے ٹھیک جی، ہے، ہم ہم کا. کا حال بنے گا. سرور کس کو کہتے ہیں شاہینہ؟ سر تختہ کو، تختہ سریر کی شاہی، جمع ہے، سریر کی جمع ہے، شریر ٹھیک کی ہے. جمع. تو وہ وہاں پہ کیسے سریر ہوں گے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. مسلمہ متقابلین کون سا، اس میں باب کیا ہے، مادہ کیا ہے؟ سر یہ باب تفاعل سے ہے، تقابل یتقابل. ہاں جی، تفاعل سے ہے، تقابل یتقابل، متقابل اسم الفاعل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. جی یعنی علی جی سر. سرر متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ، ان کے لیے ایک معلوم رزق ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ فواکہ، پھل و پھل ہوں گے بہت سے. وہم مکرمون، اور وہ اکرام کیے جائیں گے. فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں. علی سرر متقابلین، یعنی وہ جو خاص قسم کے وہاں پر جو پلنگ ہوں گے یا تختے ہوں گے یا جو بیٹھنے کی جو چیز ہوگی، لیٹنے کی بیٹھنے کی، اس پر متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. اس کا مطلب یعنی جنتی وہاں پر اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوں گے. اللہم انا نسألک الجنہ. آمین. تو تمام جو لوگ ہوں گے وہ وہاں پر، ان دنیا میں ہم جتنے بھی ہیں انشاءاللہ، تو وہاں پر جنت میں جب اکٹھے ہوں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کیا ہے، گپ شپ کیا کریں گے. دنیا کے حالات جو انہوں نے گزارے اس کا بھی تذکرہ کیا کریں گے. مس شاہینہ وہاں کہیں گی میں سبق سنانے گئی تو استاد نے پہلے ہی آیت پہ مجھے ڈانٹ دیا تھا. اس قسم کی باتیں آپ وہاں پہ آپ کریں گے، ٹھیک ہے. لیکن وہ نہ اس میں غم ہوگا، نہ اس میں، بس ایسے ہی ایک تذکرہ ہوگا کہ ہم جو ہے. تو انشاءاللہ آپ ساری جتنی بھی ہیں جو خاص طور پہ میرے ساتھ کبھی یہاں پہ بھیڑتی رہی ہیں، ڈانٹ کھاتی رہی ہیں، وہ بھی تذکرے کریں گی اپنے، یہ استاد جو ہے وہ ہمیں ڈانٹتا تھا، اور اس قسم کا تذکرہ جو ہے وہ آپ وہاں پر کریں گے. اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ. سو علی آمین. سرر متقابلین. اس کے بعد ہے آگے مس نادیہ بلائیے دو اسٹوڈنٹس کو. جی سر، عائشہ صدیقی آپ آ جائیں، اور بشرا عدنان. جی عائشہ، یطاف جی علیہم بکأس من معین. یطافو کون سا صیغہ ہے؟ مضارع مجہول ہے. ہاں جی، تا واو فا مادہ ہے، بیسیکلی طافا یطوفو، ٹھیک ہے. جو ہم جی چکر لگانا ہوتا ہے اس کا مطلب نا، ٹھیک ہے. جی اچھا، جیسے اگزامپل لے لیجئے، آپ کمرے میں بیٹھی ہوں اور آپ کا بھائی بار بار آئے جائے آئے جائے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیا چکر لگائے جا رہے ہو، ایسے ہی کہیں گے نا. جی عربی میں اسے طواف ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. آپ اسے کہیں گے لماذا جی تطوف، کیوں چکر لگا رہے ہو، ٹھیک ہے. سو یعنی جی بار بار کسی کا آنا جانا آپ کے پاس. یطاف مجہول ہے. تو جی اصل میں یہ ایک سورہ واقعہ میں آیت آ چکی ہے، ایک اور جگہ پہ بھی وہاں پر ان کا تذکرہ ہے کہ وہ ایک لڑکے ہوں گے درمیانی عمر کے، یعنی نوجوانی سے تھوڑا کم عمر کے. تو اصل میں وہ وہاں پر کیا ہوگا، شراب جو دنیا میں تو خیر حرام ہے لیکن جنت میں وہ حلال ہے، تو وہ پیش کرنے والے ہوں گے، وہ بیسیکلی وہ پلانے والے ہوں گے. وہ ہیں اصل میں اس میں جو لانے والے، لیکن یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے. یطاف علیہم بکأسن. اب بکأسن یہ بیسیکلی اصل میں یہ اسی اس کا مفعول ہے، لیکن وہ اس کو مجہول بنا کر اس کے متعلق بنایا گیا ہے. یطاف علیہم بکأسن، علیہم یہ ان کا حال ہے، اور من معین یہ کأسن کی صفت ہے. یعنی ان کو، اچھا کاس کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے. کاس، کاس آپ نے سنا ہوگا نارملی گلاس کو کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی زبان میں یا نارمل عربی میں ایک کپ کو یا ایک گلاس کو اس وقت تک کاس نہیں کہتے جب تک اس میں شراب موجود نہ ہو. جب وہ شراب سے بھرا ہو تو پھر ہی اسے کاس کہا جاتا ہے، ادروائز اسے کاس نہیں کہا جاتا. صحیح ہے؟ سن لیا جی عائشہ؟ جی کیا سنا؟ وہ جس میں بھرا ہوا رہے گا اس کو کہا جائے گا کاس.
विकास। جی آپ ہم آپ کے ساتھ کوئی بیٹھی ہے تو اسی کو آپ نے سنایا ہے, ہمیں تو کوئی بات نہیں سنائی آپ نے. استاد جی میں بولتی ہوں کیسے نہیں آواز آتا, پتہ نہیں کیسے نہیں آتی, اللہ ہی جانے. بشرا بتائیے کیا بات سمجھائی میں نے؟ ایسا پیالہ جس میں پانی بھرا ہوا ہو اس کو کاس کہیں. ہاں جی, ایسا گلاس جس میں پانی نہیں شراب بھری ہو. بشرا جی آپ نے جی بہت بڑا پوائنٹ مس کیا ہے. کیا ہو؟ شراب ہو. جب تک جی شراب نہیں ہوگی تو اسے کاس نہیں کہا جائے گا. صحیح کاس نہیں ہو جی جی stop. آپ یعنی آپ کسی کو آپ کہیں نا کہ آتنی کاسن, اٹ مینز آپ صرف گلاس نہیں مانگ رہی ہیں, آپ شراب سے بھرا ہوا گلاس مانگ رہی ہیں. سمجھ آئی بات؟ جی جی تو کاس عربی زبان میں جب وہ شراب سے بھرا ہو تو اسے کاس کہا جاتا ہے. بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے. تو یطاف علیہم بکأس من معین, یعنی ان پر جو شراب سے بھرے گلاس ہیں وہ بار بار لائے جائیں گے. اور بکأس من معین یعنی ایسی نہر سے بھرے جائیں گے جس کا جو بہنا ہے وہ بہت آسان ہوگا, سہولت سے بہ رہی ہوگی, اس سے یہ بھرے جائیں گے. یہ اس کی صفت ہے, یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین. اب یہ دیکھیں یہ کیا ہے اصل میں, یہ میں خود اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ہے ٹف سا. بکاسن, کاسن کی صفت نمبر 1 آ گئی من معین, پھر آ رہی ہے بیضاء. اب بیضاء مونس کیوں آیا ہے؟ چونکہ کاس جو ہے وہ خمر سے بھرا ہوا ہے. صحیح ہے نا, شراب مونس ہے اسی لیے مونس آیا. یہ اس کی صفت نمبر 2 ہے کہ سفید رنگ ہوگا. اب یا تو وہ شراب کا رنگ سفید ہوگا یا وہ جو گلاس دیا جا رہا ہے, بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ جو گلاس ہوگا وہی ہیروں کا بنا ہوگا, ڈائمنڈز کا ہوگا. تو شاید یہ اس سے یہ وہی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کوئی ایگزیکٹ کوئی نہیں بتا سکتا کہ بھئی یہ ایسا دکھتا ہوگا. ٹھیک ہے نا بشرا؟ تو جنت کے جو جی sir. جنت یا جہنم کے اندر کی جو چیزیں ہیں ان کی کوئی بھی آدمی ایگزیکٹ مثال نہیں دے سکتا, کیونکہ اس کی تشبیہات دنیا میں ایسا بہت موجود نہیں ہے. تو بیضاء بہت سفید ہوگا, لذۃ, اب یہ صفت نمبر 3 ہے. صحیح ہے, لذیذ سے یہ مبالغہ کا صیغہ لذۃ, تو لذۃ للشاربین, لام جر شاربین, شاربن اسم الفاعل کا صیغہ مجرور ہو گیا. تو بیضاء بہت سفید ہوگا, لذۃ لذیذ ہوگا, اور یہ اسی کے متعلق ہے, للشاربین پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگی. تو یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین. اب ہم آگے چلتے ہیں. عائشہ بتائیے لا کا اسم کیا ہے؟ عائشہ صدیقی, جی استاد جی. لا کا اسم کیا ہے؟ بشرا لا کا اسم کیا ہے؟ غول قول اسم لا ہے, ٹھیک ہے, اور خبر اللہ کیا ہے؟ فیہا فیہا. شبہ جملہ اب یہ ہا کہاں جا رہا ہے بھلا؟ وہ کاسن کی طرف. ویری گڈ. تو کیا ترجمہ ہوا لا فیہا غول؟ نہ اس میں وہ جو سر درد آپ نے بتایا تھا وہ نہیں ہوگا. ہاں جی, یعنی اس سے درد سر نہیں ہوگا, وہ جو پیئیں گے تو اس سے درد سر نہیں ہوگا. جی. ولا ہم انہا ینزفون. اب بتائیے یہ ہم انہا ینزفون کو پورے جملے کو ایکسپلین کر دیں. ہم مبتدا ہے, ینزفون خبر ہے, انہا متعلق خبر ہو جائے گی, اور ینزفون مضارع کا صیغہ ہے, نون زافا اس کا مادہ ہے, باب ضاد سے, اور یہ مجہول ہے, یہ مجہول ہے, نائب نائب الفاعل الفاعل ہم ہے جو ہوگا. مبتدا بنا دیا گیا. تو کیا ترجمہ کریں گی؟ ولا ہم انہا ینزفون, اور نہ وہ اس میں مدہوش ہوں گے, ہاں جی, کیے جائیں گے, یعنی کیے ولا جائیں گے. ہم انہا یعنی اس کے ذریعے نہ وہ مدہوش کیے جائیں گے, جی یعنی وہ شراب پینے سے ان کو جو مدہوشی کسی کیفیت آ جاتی ہے, ان کے جو انسان کا ہوش گم ہو جاتا ہے, تو ایسا بھی نہیں ہوگا. یعنی ایک شراب کے اندر یہ تمام خصوصیات, یہ سبحان اللہ, یہ تمام وہ خصوصیات بتائی گئی ہیں جو دنیا کی شراب کے ریورس ہیں.
یعنی دنیا میں شراب سفید رنگ کی نہیں ہوتی ہے، دنیا کی شراب بہت لذیذ نہیں ہوتی ہے پینے والوں کے لیے، اللہ عالم جنہوں نے پی ہے وہی بتا سکتے ہیں، لیکن سنا یہی ہے کہ وہ صرف پیتے ہیں اس کے سرور کی وجہ سے، جو ان کو ملتا ہے اس سے، جو ان کا دماغ گم ہو جاتا ہے، ورنہ ذائقہ سنا یہی ہے کہ اس کا ذائقہ قابل برداشت نہیں ہے، اللہ عالم بالصواب۔ تو پھر اور کیا بتایا گیا، لا فیہا غول، کہ اس سے یعنی اس میں کسی قسم کے سر درد نہیں ہوگا۔ اب جو یہاں پیتے ہیں تو ان کے کتنے تکلیفیں آتی ہیں، ان کو پیٹ خراب ہو گیا، سر درد شروع ہو گیا، آنکھوں میں درد شروع ہو گیا، بلڈ پریشر ڈسٹرب ہو گیا، ولا ہم عنہا ینزفون، دنیا میں پینے والے مدہوش ہو جاتے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہاں ہیں، نالی میں پڑے ہیں، گٹر میں پڑے ہیں، واش روم میں پڑے ہیں، بیڈ پہ پڑے ہیں، کدھر پڑے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہاں اس کی بھی نفی کر دی گئی، ولا ہم عنہا ینزفون، تو دنیا میں جتنی خرابیاں اس کی ہیں اس کی ریورس بتائی گئی ہیں کہ جو جنت میں ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، تو اور اس کا خیر پورا اندازہ کرنا بہت مشکل سا ہے۔ جی تو بشرا آگے پڑھیں۔ جی استاد، وَإِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، ٹھیک ہے، اس جملے کی ذرا بتائیں، ایکسپلین کریں۔ واو عطف عند ظرف اور ہم مضاف الیہ ہو جائے گا، یعنی قاصرات مرکب اضافی بن گیا، تو یہ جملے میں جی کیا مرا، مبتدا یا خبر؟ خبر مقدم، خبر مقدم ہو گیا، گڈ۔ جی اور قاصرات قاصرات الطرفی کیا بنا؟ یہ مضاف الیہ ہو کے مرکب اضافی مبتدا مؤخر، ویری گڈ، مبتدا مؤخر ہو گیا، صحیح ہے۔ اور جو عین ہے یہ عینا کی جمع ہے، کیا ہے؟ جی یہ آئینہ کی جمع، عینا کی جمع ہے۔ اب آئینہ کی عینا، جمع جی عینا کہا جاتا ہے کوئی عورت عینا ہو، یعنی فلانیتن عینا، عینا کا مطلب ہوتا ہے بڑی آنکھوں والی، صحیح ہے نا؟ جی وہ آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عورت کی بڑی آنکھ سے کیا مراد ہوتا ہے، یعنی خوبصورت آنکھ والی، سو یہ اس کی صفت لائی گئی ہے، صحیح ہے، قاصرات جی قاصرات کی صفت لائی گئی ہے، صفت نمبر 1 ہے قاصرات الطرف عین، بڑی آنکھوں والی، نظریں جھکائی ہوئی، ان کے پاس ہوں گی، اندہم ان کے پاس ہوں گی، قاصرات الطرف عین، جسے اب اردو والے کیا کہتے ہیں، حور عین کہتے ہیں نا، حور جی العین، سنا آپ نے اس بشرا؟ جی استاد، وہ حور العین کہتے ہیں، اصل میں کیا ہے، حور عین ہوتا ہے، عین ہے بڑی آنکھوں والی، خوبصورت آنکھوں والی، یعنی آنکھ کی خوبصورتی کی جو بھی اس کے اندر چیزیں شامل ہوتی ہیں، چاہے وہ آنکھ کی پلکیں ہوں، چاہے وہ آنکھ کے لمبائی ہو، چاہے وہ آنکھ کی موٹائی ہو، چاہے آنکھوں پر موجود جو بھویں ہوتے ہیں، یہ چونکہ یہ آنکھ کی پوری کریکٹرسٹک میں شامل ہے، تو وہ تمام قسم کی خوبصورتیاں آنکھ کی جتنی بھی ہو سکتی ہیں میکسیمم لیول کی وہ ان میں موجود ہوں گی، ٹھیک ہے، قاصرات الطرف عین۔ پھر اللہ نے فرمایا کأنہن بید مکنون، اب مجھے بتائیے کأنہ کا اسم اور خبر کیا ہے؟ ہننا اس کی خبر ہے، بید مکنون موصوف صفت ہو کے یہ خبر و ایک ہننا منٹ ہو جائے بشرا، گا، اور ہننا کأنہ اسم کے ہے لیے کا، ہننا کیا ہے؟ اسم اسم ہے، اوکے، کأنہ کی جی خبر کیا ہے؟ بید مکنون، مکنون کون یہ سے وزن پر موصوف ہے؟ صفت مفعول اسم مفعول، الفاعل، گڈ۔ اور یہ پورا جملہ صفت نمبر 2 ہے حور عین کی، ٹھیک ہے، جی کأنہن بید مکنون، گویا کہ وہ چھپائے ہوئے انڈے ہوں گے، گویا کہ وہ محفوظ انڈے ہیں، شکریہ ٹھیک ہے، کأنہن بید جی مکنون۔ تو اب آپ یہ نہ ہو عورتیں اپنے شوہروں کو کہنے لگے تانوں تے انڈے لبنے نے، ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رہے کہ جو حور العین ہے یہ جنت کے انعامات میں سے ہے، اور جنت کے انعامات کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بڑی ایک خرابیاں ہیں کہ دین کی چیزوں کو، یہ شاعر الاسلام ہوتے ہیں، شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات ہیں، تو جن کا اللہ تعالیٰ بڑے، یعنی آپ دیکھیں اللہ کیسے تذکرہ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں
ان انعامات کا. اب کوئی عقل سے آ رہی انسان ان چیزوں کا مذاق اڑائے، ان کو مذاق میں استعمال کرے یا ان کی تحقیر کرے، یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. تو انسان کو جو ہے نا اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کے خاص معاملات ہیں، ان کا مذاق نہیں اڑایا جاتا. تو اللہ تعالیٰ جو ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو ان چیزوں کو مذاق میں استعمال کرتے ہیں. اوکے سو گڈ، ماشاء اللہ. آیات تھوڑی سی مشکل تھیں چونکہ بالکل ڈفرینٹ لفظ ہیں جو بہت کم استعمال ہوتے ہیں. اوکے مس نادیہ، نیکسٹ 2 اسٹوڈنٹس کو بلائیے. عائشہ صدیقی اپنے مائک کا انتظام کریں، مس نادیہ سے وائس پہ بات کریں اور کنفرم کریں آپ کے مائک کا مسئلہ ہے یا کیا پرابلم ہے. جی سر، زویا آ جائیے، سائمہ سعدیہ آ جائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اوکے سائمہ، اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اقبل کا فائل کیا ہے؟ سر بعضهم. بعضهم على بعض متعلق ہو گیا، على بعض. کیا مطلب ہوا جی اقبل بعضهم على بعض؟ سر اقبلہ یقبلو باب فعال سے ہے سر، ان میں سے بعض کے سامنے ہوں گے. کل میں نے اس کی ڈیفینیشن دی تھی، اس کا کیا مطلب تھا؟ سنی تھی آپ نے؟ جی سر. کیا مطلب تھا؟ سر مطلب ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے. زویا کیا بتایا تھا میں نے؟ ہاں استاد، آپ نے بتایا تھا کہ اقبلہ اگر اللہ حرف زر کے ساتھ ہو تو معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا. متوجہ ہونا، ٹھیک ہے سائمہ، جی سر. جی سر، ذہن سے نکل گیا. نو پرابلم. متوجہ ہونا یعنی وہ باتیں تو کر رہے ہوں گے آپس میں. تو اقبل بعضهم على بعض يتساءلون، اب وہ کسی خاص موضوع کی طرف متوجہ ہوں گے، ٹھیک ہے. جی سر. چونکہ یتساءلون یہ بات ہمیں کنفرم کر رہا ہے. تو یتساءلون کا جی کیا مقام ہے سائمہ جملے میں؟ سر یہ حال ہے، کل آپ نے بتایا تھا بعضهم کا. ہاں جی، یہ ان کا حال ہے، ٹھیک ہے. سو مجھے یہ بتائیے کون سا مادہ ہے، باب کیا ہے؟ سر سال یسالو سوری سر یہ ہے باب اختیار. باب تفاول. سوری. کیا ہوا کل کے جو تعریف ہے لگتا ہضم نہیں ہوئی؟ نہیں سر، وہ ایک میرے سے غلطی ہو جائے تو پھر اس کی چین نہیں بن کوئی جاتی. بات نہیں. تساءل یا تساءلوا، باب تفاول، تسال یتسال، آپس میں سوال جواب کرنا. ایک دوسرے سے سوال کرنا. تو فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، تو کیا ہے ایک دوسرے کی طرف وہ متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال و جواب کریں گے، ٹھیک ہے. اوکے جی زویا سر. پڑھیں ذرا اگلا جملہ. جی استاد. قال قائل منهم انی کان لی قرین. اوکے ایکسپلین کریں پورے کو. ہاں، قال فعل ماضی ہے، اس کا فاعل قائل اور منہم اس کی صفت، اور انی کان لی قرین یہ پورا جملہ اسمیہ اس کا مقولہ ہے. ویری اور گڈ، یہ قال، پورا مقولہ ہے. انی کان علی کریم کو بھی ایکسپلین کر دیں. جی، انا کا اسم انا کی منصوب اسم، اور کانا لی قرین یہ جملہ فعلیہ اس کی خبر ہے. کانا کا اسم قرین اور لی خبر مقدم کانا کی. ٹھیک ہے گڈ. اور کرین اسم کانا جی، اور لی اس اور کی لی خبر. خبر کانا. جی ویری گڈ. ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے سائمہ، قائل نکرہ کیوں آیا ہے؟ سر یہ اسم الفاعل ہے. اسم الفاعل ہے تو جی سر. القائل بھی اور تو ہو کوئی سکتا ہے ایک، نا، قال القائل. سر کوئی ایک جس کے بارے میں کوئی ان کو ایک، پتہ نہیں ویری ہے. گڈ، کوئی ایک یعنی وہ آپس میں بات کر رہے ہوں گے نا، تو ضروری نہیں بتانا نا کون کر رہا ہے، بس جی مقصد تو سر. بیان کرنا تھا. قال قائل منہم کیا ترجمہ ہوا زویا؟ قال قائل منہم انی کان لی قرین. استاد قرین ان کے معنی قرین ان کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، ہم نشین، جو زیادہ ساتھ رہنے والا ہو، ہمیشہ ہی ساتھ چپکا رہے، چپکو جسے جی کہتے ہیں. جی، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ بے شک میرا ایک ہم نشین تھا. ہم نشین تھا یعنی قرین کا مطلب ایسا دوست جو اکثر آپ کے ساتھ رہتا ہو، اسے قرین کہتے ہیں، صحیح ہے. جی جی استاد. تو ان میں سے ایک کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا، ٹھیک ہے. جی جی سائمہ استاد. یقولو کا کیا مقام ہے جملے میں؟ سر یہ میں نے سر اس کو حال بنایا ہے قائلون کا. وہ بہت کہا اچھا کرتا تھا. بنایا آپ نے. یہ حال ہے کس کا؟ سر یہ قائلون کا. اچھا یہ حفظ حال بننے کی پوزیشن میں ہے بھلا؟ نو سوری سر، سر کالا کا، اس کالا کے اندر جو ہوا تھا سر، اس کے ہاں جی، اندر. ہاں سر کالا کا جو ہوا ہے اس کا.
काला का हुआ कैसे? काला का तो फाइल काइलुन है, ऑलरेडी जाहिर है। सर ये मुझे हाल हाँ बनाया है, मुझे ऐसे लग रहा था इस्मुल फाइल जो है वो कह रहा है। हाल बनाने के लिए हमें क्या शर्त है हमारे पास? सर ये होना चाहिए मार्फा और उसका तो काइलुन वो मार्फा होना है, चाहिए। नहीं सर। तो फिर क्या बनाएंगे इसे? सिफ्त बना दें, ठीक है। सिर्फ बना दे। जी, हाल के लिए मार्फा होना जरूरी है ना। जी सर। तो हाल और सिफ्त में फर्क क्या चीज करती है? जी सर। वो क्यों मार्फा परेशान नहीं हो है रही सर। है? जी मिसामा, क्यों खामोश क्यों है, परेशान क्यों हो गई हैं, कंफ्यूज हो गई हैं, क्या हुआ है? सर वो पहली मिस्टेक हुई है ना, उसके बाद मेरा वो हो गया। चले, नो प्रॉब्लम। मिस नादिया, स्टूडेंट चेंज कर दें। ओके जोया, यकूलू क्या बनेगा जी जुमले में? उस्ताद। उस्ताद ये करीनुन की सिफ्त है। करीन की सिफ्त है। जी। वो हम नशीन जो कहता था उसकी सिफ्त होगी। बिल्कुल, क्योंकि काइलुन तो खुद कह रहा है ना, काला जी। काइल मिनहुम, ये तो वो है जो जन्नत में बैठा है। वो कह रहा है काला काइलुम मिनहुम, उनमें से कहने वाला एक कहेगा इन्नी कान अली करीनुन, मेरा एक साथी था। और ये करीनुन की जी। सिफ्त है। गुड। ओके, जी आगे उस्ताद। पढ़ें। यक़ूलु फ़ेल मुज़ारे इसका फ़ाइल होगा जो कि करीरुन की तरफ राजे है। इन्नका लमिनल मुसद्दिक़ीन ये पूरा जुमला इसका मक़ूला है। और हमज़ा इस्तिफ़हामिया है, हर्फ़ इस्तिफ़हाम। इन्नका इस्म काफ़ की मंसूब ज़मीर और मिनल मुसद्दिक़ीन इसकी खबर और लाम मुज़हलक़ा है। ठीक है, इन्नका लमिनल मुसद्दिकीन क्या तर्जुमा हुआ? हाँ। क्या तुम तस्दीक करने वालों में से हो? ठीक है, क्या तुम तस्दीक करने वालों में से हो। वो जिस चीज की तस्दीक करनी है वो जुमला आगे आ रहा है। मिस अदीबा, जी। अगला जुमला एक्सप्लेन करें एंड तक और तर्जुमा कर दें। जोया इनकी अइज़ा गलती चेक कीजिएगा। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमदीनून। हर्फु इस्तिफ़ाम। इज़ा शर्तिया ज़र्फ़िया और मितना जो है फ़ेल माज़ी है। नहनु इसका फ़ाइल मीम वाव ता बाब नून से। वाव हर्फ अत्फ। कुन्ना फ़ेल माज़ी काफ वाव नून बाब नून से इसका फ़ाइल नहनु है। और तुराबुन व इज़ामुन ये दोनों खबरें हैं कुन्ना की। अच्छा, कुन्ना का फाइल है नाहनु। नहीं सर, इसमें जोया के ये इसका इस मैं तरह से गुनाह गलती बना पिक गई। करते हैं। उस्ताद मैं खामोश थी, सॉरी। सर इसका मैं इसका ना नो। ओके, आगे। फिर हर्फ इस्तिफाम है और इन्ना ताकीद के लिए। और इसमें नाहनु की मंसूब ज़मीर ना जो है वो इस्मु इन्ना है। ला लाम मुज़ाहलका और मदीनून जो है ये खबर बन रही है। मदीनुन खबर बन रही है। मदीनुन कौन सा इसमें? सर ये इस्मुल फाइल है। ये इस्मुल मफूल है, ठीक है। मदी अच्छा। दाल या नून मादा जी मफऊलुन, सर दाल। ठीक है, अच्छा मफऊलुन के वजन पर। जी वो सर। इल्लत की वजह से डिफरेंट लग रहा है। मदीनून मदी या जी सर से जी। पहले की वजह से जेर दी गई है। तो मदीनून, जी मदीनून क्या है? जिसको, यानी दाइनुन मदीनुन, दाइनुन मदीनुन, दाइनुन बदला देने वाला, मदीनुन जिसको दिया जाए, ठीक है। जी अब जी तर्जुमा सर करें। जी। क्या जब हम मर जाएंगे और मट्टी और हड्डियां हो जाएंगे, क्या हम बदला दिए जाएंगे? हाँ जी, क्या हम बदला दिए जाएंगे? तो वो यही बात है कि जन्नत में जब जन्नती आपस में बैठे होंगे, काला काइलुम मिनहुम, उनमें से एक कहने वाला कहेगा इन्नी कान अली करीन, मेरा एक साथी हुआ करता था। यकूलु अइन्नका लमिनल मुसद्दिकीन अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमदीनून। वो कहा करता था कि क्या तुम इस बात पर यकीन रखते हो, यानी क्या तुम इस बात की तस्दीक करने वाले हो कि हम मर जाएंगे, फिर हम मिट्टी हो जाएंगे, फिर हम हड्डियां हो जाएंगे और फिर हमें जजा दिया जाएगा, बदला दिया जाएगा। यानी हमारे आमाल का जो हम दुनिया में कर रहे हैं, यानी वो क्या हम वापस उसका बदला दिए जाएंगे? तो ये जन्नती आपस में बात कर रहे होंगे। अच्छा, फिर आता है काला हल अंतुम मुत्तलिऊन। जी मिस जी अदीबा,
काला का फाइल क्या है? से काला का फाइल हुआ है। ठीक है, काला का फाइल हुआ है, और इसमें यानी कोई कहने वाला उनसे कहेगा, सही है ना? जी सर। क्योंकि ये बात या तो फरिश्ते कह सकते हैं, या हो सकता है अल्लाह की तरफ से गायबी आवाज आए। हल अंतुम मुत्तलिऊन, यानी उनकी बात सुनी जा रही होगी जो वो कर रहे होंगे, और एक सुनने वाला सुन के उनको कहेगा जिसकी वो बात कर रहे हैं, तो क्या तुम उससे मुत्तले होना चाहते हो? यानी वो जिसकी तुम बात कर रहे हो, क्या तुम उसका नजारा करना चाहते हो, कहाँ है, क्या कर रहा है? ठीक है, समझ जी लें मफहूम को। जी ओके, जोया हल अंतुम मुत्तलिऊन को एक्सप्लेन कर दें। जी उस्ताद, हल हल्फ इस्तिफहाम है, अंतुम मुब्तदा, मुत्तलिऊना इसकी खबर, और मुत्तलिऊन बाबे इब्तिआल से, तो लाम आइन इसका माद्दा, इस्मुल फाइल है। वेरी गुड। सो क्या तर्जुमा हुआ? क्या तुम मुत्तले होने वाले हो? हाँ जी, उन क्या तुम मुत्तले हो, यानी क्वेश्चन है ना, तो यूं होना समझ ले, चाहते हो? क्या तुम उसकी इत्तला हासिल करना चाहते हो, यानी क्या तुम मुत्तले होने वाले हो। ओके, जी आगे उस्ताद। चलते हैं। जी आसमा। फत्तला कौन सा फेल है, फाइल क्या है? तो ये मादी है और इसका फाइल हुआ है बाबे इफ्तियाल से। बाब इफ्तियाल से मादा क्या है? क़ालाम ऐन। तालाम आइन। इत्तला यत्तलियो, फत्तला क्या मतलब हुआ? फिर वो झांकेगा। हाँ जी, फिर वो मुत्तले होगा, यानी इसका मतलब होता है किसी चीज पे चढ़ के झांकना। तो फत्तला, बस वो झांकेगा, यानी वो इत्तला हासिल करेगा। आगे क्या हुआ? फराअहु फी सवाइल जहीम। फरआहु फी सवाइल जहीम, रआ का फाइल क्या है? सर इसका फाइल हुआ है। ठीक है, वो कौन है? सर ये जो पीछे बात कर रहे बिल्कुल, और हु मफूल कौन है? काइल। सर वो जिसके बारे में बात कर रहा है उसका साथी जो हाँ था। जी, वो जो साथी है। तो क्या तर्जुमा हो? फरआहु फी सवाइल जहीम, सवा कहते हैं बिल्कुल दरमियान, वस्त। जी सर। तो देखेगा उसे जहन्नम के दरमियान उसे में। जहन्नुम के दरमियान में देखेगा, फरआहु फी दरमियान। सवाइल जहीम, बस उसे वो जहन्नुम के वस्त में देखेगा। ओके, मिस उज़मा। जी सर। क़ालत अल्लाह इन कित्त लतुरदीन, एक्सप्लेन करें। जी सर। कौला फेले माजी है, और तल्लाही कसम है जिससे पहले एक कसम महजूफ है, कौन सी उसका माजूफ है? मुताल्लिक है। उक़सिमु कसम महजूफ है, उसका मुताल्लिक है ये कसम। अच्छा, तल्लाही। कसम माजूफ नहीं, कसम तो मौजूद है। सर फेल महजूफ फेल है, सॉरी। माजूफ है। फेल महजूफ है उक़सिमु, और उसके मुताल्लिक हो रहा है ये ठीक है, तल्लाही कसम, और इसका जवाब कसम है इन कित्ता लतुर दीनी। ठीक है। और जवाब कसम में इन मुखफ़फ़ा है जो फेले नाकिस पर दाखिल है। रुकिए, कित रुकिए, जी। बुशरा। जी उस्ताद। इन मुखफ़फ़ा को यहाँ कैसे पहचानेंगे कि ये इन्ना से इन हुआ है? उसकी क्या तो बीच वजूहात जुमले मौजूद है के, कि ये इन्ना होना चाहिए था, यानी असल में ये इन्ना है, क्या निशानियां है उसकी? सर ये जुमले के दरमियान में आ रहा है, नहीं, ये तो कोई और निशानी नहीं है, वो कित्ता निशानियां यहाँ मंसूब है, मौजूद हैं। कित्ता मंसूब है उसका इस्म। नहीं। अच्छा, तो इसमें निशानी जी ये, पहली बात ये है कि कसम के बाद हमेशा जुमला इन्ना से आता है। जी कसम जब आ जाए तो बात आगे ताकीद से होनी है। रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून, अगर बात कसमिया लेवल की हो तो बात ताकीद से होती है, और वो इन्ना से आएगी। फिर वो, तो ये इन्ना वही है, ठीक है। पहली तो बात ये कसम के बाद है जो जुमले के अंदर है। लेकिन इन जब भी कुरान मजीद में इन्ना की शक्ल में आया है, तो एक बहुत बड़ी अलामत उसके अंदर मौजूद रहेगी। क्योंकि आपको पता है इन कौन कौन से हमारे पास, इन शर्तिया जी और इन इन नाफिया। नाज राइट, जी राइट हो गया। जी तो इसको फर्क कैसे किया जाता है? इसको फर्क किया जाता है इस्लाम से। किससे?
جی لام مزحلقہ جی یہ لام مزاحلہ کا نہیں کہلاتا یہاں، یہ لام مفارقہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ لام مفارقہ فرق کرنے والا. فرق کر دیا جی فارق یفارق مفارق، الگ الگ کر دینے والا، تو یہ لام مفارقہ کہلاتا ہے. یہ لام جی مزاحلہ کا اس لیے نہیں کہلاتا کہ ان محمل آیا ہے. ان محمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انا تو ہے لیکن اس کی تشدید ہٹا کر اس کے تمام اثرات کو روک دیا گیا ہے. رائٹ؟ جی تو اس سے فرق کرنے کے لیے یہ لام موجود ہوتا ہے تاکہ کسی کو یہ ان نافیہ یا ان شرطیہ نہ لگ جائے. اوکے مس عظما، باقی اب ایکسپلین کریں. کت طلعت الدین. جی سر. کتا فعل ناقص ہے، کادا یا کادو سے، باب فا سے، انتا اس میں اسم ہے، اور لتردینی اس کی خبر ہے. جی اور ترجمہ ہوگا وہ کہے گا. ایک منٹ، اللہ تردین کا ذرا باب مادہ شادہ تو بتا دیں. جی سر، جی سر. تردینی یہ ہے باب افعال سے اردا یردی، ویری اور گڈ. باب اس میں فال سے اردہ یردی، اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاک کرنا. ہلاک کرنا. اور یہاں یا جو ہے وہ گری ہوئی ہے سر، اوکے، مفعول کے اس طور یا کے پہ. گرے ہونے کی ایک وجہ مجھے معلوم ہوئی ہے، میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں. جہاں جی پر قرآن مجید میں تفصیل آئی ہے نا، کیا آئی ہے؟ تفصیل. تفصیل آئی ہے، وہاں یہ یا نہیں گرتی. اوکے. اوکے سر. جہاں یعنی یہ جو نام جو انا مفعول آ رہا ہے یہاں، اب دیکھیں پوری آئرہ مفعول یہیں آیا ہے نا، بس ایک ہی جملے میں آ گیا، جی مزید جی اس کے پیچھے کوئی سٹوری نہیں ہے. رائٹ؟ جی سر. یعنی میں گیا اور میں نے اس کو یہ کہا اور میں نے اس نے پھر میرے ساتھ یہ کیا. سمجھ نہیں ہے؟ جی جی سر جہاں بالکل. تفصیل ہوگی وہاں یا موجود ہوگا، اوکے سر. اور جہاں تفصیل نہیں ہے یعنی بس ایک بات چل رہی تھی اس میں بیچ میں آنا کا بھی تذکرہ آ گیا، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ یا محذوف ملے گی. معذور. جی سر. ایک وجہ یہ ہے. دوسری اگر یہ فواصل الآیات میں ہو، فواصل الآیات کیا کہلاتی ہیں؟ سر فیصلہ کرنے والی. جہاں آیات کے اینڈ ہو رہا ہو اسے ان اچھا کو، یہ اوکے. آیات کا جو اینڈ ہے نا اس کو فواصل کہا جاتا ہے. اوکے سر. تو کلام میں ایک جیسا رکھنے کے لیے بھی ایسا ہو، دیکھیں نا نون آ رہا ہے، غور کر رہی ہیں آپ؟ جی جی بالکل. مصدقین، مدینون، مطلعون، اور جہیمی بھی آواز کچھ ویسی ہی ہے. تردین، محضرین، بمیتین، بمعذبین، عظیم، جی جی سر. عاملون، نون پینڈ ہو رہا ہے. نوٹ کیا آپ نے؟ جی سر بالکل. اس کو کہا جاتا ہے فواصل الآیات. اگر فواصل الآیات ایک جیسی آ رہی ہوں تو یہ کلام کے تحسین کے لیے بھی حذف کر دیا جاتا ہے کہ کلام کے اندر ایک جیسا ربط رہے. صحیح ہے؟ جی سر بالکل. اوکے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فواصل سر الآیات. فواصل فواصل، الآیات. جی فواصل الآیات. ہاں جی، فواصل یعنی الگ الگ کرنے والی ہیں نا، یہ بیسیکلی آیت کا اینڈ جی ہے. سر. تو اینڈ آف دا آیا جی اگر ایک جیسا آ رہا ہو تو پھر اس لیے بھی کر دیا جاتا ہے. اوکے، آپ ذرا بتا دیں قالت اللہ ان کدت لتردین. ترجمہ کر دوں سر. جی وہ کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا. ہلاک کر دیتا. گڈ. اوکے، سو آگے چلتے ہیں. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. مجھے یہ بتائیے ادیبہ، یہ نعمت ربی کا جملے میں کیا مکان ہے؟ سر یہ مبتدا بن رہا ہے. مس ادیبہ آپ کی آواز تو آپ کے ساتھ والی سن رہی ہوگی جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں گی. سر مبتدا بنے گا یہ. مبتدا تو خبر کدھر ہے؟ سر جار مجرور خبر وہ کدھر ہے؟ لکنت من بڑی المحضرین. دور لبی تسی جا کے جار مجرور. یہ نہیں لولا سر. کی ایک ٹائپ ہے جس کے اندر مبتدا ہوتا ہے، اس کی خبر ہمیشہ محذوف آتی ہے. جی سر. ٹھیک ہے، جس کا مطلب جی ہوتا سر ہے جی اگر سر. نہ، کہ لولا نعمت ربی. کیا ترجمہ ہوا لولا نعمت ربی؟ اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی. ہاں جی، میرے رب اگر کا میرے نام نہ رب کی ہو. نعمت نہ ہوتی.
جی سر. ٹھیک ہے, یہ لولا امتنائیہ ہے, لیکن اس منع ہونے کی وجہ موجود ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا. جی سر. تو کیا کیا کہلاتے ہیں یہ مس عظما؟ امتنائیہ جی لی سر. امتناع الوجود, کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی سر, امتناع الوجود کہیں گے سر اس کو. ہاں جی, یعنی اصل میں وجہ موجود ہے جس کی وجہ سے, جی اور اس میں ہمیشہ خبر محذوف ملتی ہے آپ کو. لولا کے بعد ایک مبتدا ہوتا ہے خبر محذوف کے ساتھ, یعنی جی اگر سر. میرے رب کی نعمت نہ ہوتی. اب آگے بتائیں مس ادیبہ, یہ لکنتو پر لام کون سا ہے؟ سر اسے لام واقعہ کہیں جواب گے واقعہ. لولا کے ٹھیک ہے, ساتھ تو واقعہ. پہلے آپ نے جی اس کو سر. جار مجرور کیسے بنا دیا تھا؟ سر وہ من المحضرین جار مجرور اچھا, تھا جو یعنی بہت کنتا ہی کی دم خبر مارا تھی. ہے سیدھا تسی. سر وہ کنتا میں نے دیکھا نہیں. اوکے, لکنتو میں اسم کیا ہے؟ سر انا ہے اسم. انا ہے, اور اس کی خبر کیا ہے؟ من المحضرین. من المحضرین. محضرون کون سا اسم ہے؟ محضرین سر یہ اسم المفعول ہے. اسم المفعول ہے. ٹھیک ہے, جی باب سر. افعال میں سے کیا ترجمہ ہوا؟ لکنت من المحضرین. میں ضرور حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوں گا. ہوتا. ہوتا اگر یعنی ہاں جی, پیچھے سے اگر جملہ میرے اگر. رب کی نعمت ہوتی. تو قرآن مجید میں یہ محضرون جتنے بھی ہیں وہ کیا ہیں؟ عذاب والے ہیں. جی ٹھیک سر. ہے, جی سر. قرآن مجید میں جہاں محضرین کا تذکرہ ہے تو مطلب کیا ہے؟ جن کو عذاب دیا جانا ہے, جن کی کو پھینٹی لگنی ہے, یہ ان کو کہا جاتا ہے محضرین. حاضر کیے گئے, لائن حاضر کیے گئے جیسے ہوتا ہے نا. جی سر. اب جب بھی آپ کہتے ہیں فلاں لائن حاضر کیا گیا, تو آپ کے ذہن میں کیا آ جاتا ہے؟ کوئی تحفے دینے کے لیے نہیں, شاباش دینے کے لیے لائن حاضر نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے, جی سر. لائن حاضر کا مطلب ہی سیدھا سیدھا ہوتا ہے کہ کلاس ہوئی ہے. جی سر. تو یہ وہ ہے. اوکے, افما نحن بمیتین. اوکے مس عظما ذرا ایکسپلین کریں اسے. حمزہ استفہام ہے, فا عطف ہے اور ما نفی کا ہے. ہم نحنو اسمو ما ہے, ہم اور بازائدہ کے ساتھ میتینہ خبرو ما ہے. ٹھیک ہے, کیا ترجمہ ہوا؟ تو کیا ہم ہرگز نہیں مریں گے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ جو مرنے جہنمی یا والے ہیں, جنتی؟ یہ تو جہنمی کہیں گے سر, یہ جو جنتی پیچھے. کہہ رہا ہے. اچھا, یہ جنتی کہہ رہا ہے. اور کس انداز میں کہہ اچھا, رہا جی ہے؟ جی جی. اس نے جب جہنم میں جھانکا اپنے جی ساتھی سر. کو تو انہوں لگ گیا پتا. اوکے سر, ٹھیک ہے. اس نے کیا کہا؟ افما نحن بمیتین. ایک خوشی میں ہوتا ہے نا انسان, جی جی سر, سمجھ گئی اب. آپ کسی جی کو جی بالکل بالکل. ایک چیز سے آزاد کر دیں اور اسے گارنٹی دے دیں کہ اب کچھ نہیں ہوگا, تو اس کا جو خوشی کا انداز ہوتا ہے, افما نحن بمیتین, کیا ہم نہیں مرنے والے؟ یعنی اب ہمیں موت نہیں آنی, یہ جو ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں یہ نہیں جانے والی. جی جی سر, اسے بالکل. پتا ہے کہ وہ کنفرم ہے, اسے جنت مل چکی ہے, لیکن اس حیرانی اور خوشی کا اظہار کرے گا وہ. افما نحن بمیتین, یہ ایک بڑی زبردست پکار ہے. پھر خود ہی کہے گا الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین. الا استثناء کے لیے ہے, موتتنا یہ مستثنا ہے اس میتین میں سے, کہ الا موتتنا الاولی. الاولی صفت موت ہے یہاں پر, کہ ہماری جو پہلی سی موت تھی, یعنی افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی, کہ ہم نہیں مرنے والے سوائے اس کے کہ جو پہلی موت ہمیں آ چکی. وما نحن بمعذبین, اور ہم عذاب ہرگز نہیں دیے جائیں گے. ما نفی, نحن اسم ما, معذبین اسم المفعول کا صیغہ, با زائدہ خبر ما تاکید کے لیے, وما نحن بمعذبین, اور ہم ہرگز عذاب میں مبتلا نہیں کیے جائیں گے. پھر وہ خود ہی کہہ رہا ہے ان ھذا لہو الفوز العظیم. ان تاکید, ھذا اسم ان, فوز العظیم, فوز العظیم یہ مرکب توصیف فی, عظیم صفت و فوز معرفہ ہوئے, حسر کے لیے ہوا لایا گیا, لام مزاحلقہ, یعنی تاکید کے سارے اسلوب موجود ہیں. انا, حسر, لام مزاحلقہ, اس سے بڑی تاکید اور کیا ہوگی؟ ان ھذا لہو الفوز العظیم, کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے یہ جو اس کو مل چکی ہے. دیکھ لیں, اس لیول کی کامیابی کا اعلان سوائے جنت کے اور کہیں نہیں ہو سکتا, کسی نعمت کو دیکھ کے نہیں ہو سکتا.
پھر قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ فوز آیا ہے وہ جنت کے لیے آیا ہے. جب جنت کی بات کی جائی تو جنت کی کامیابی اسے فوز کا نام دیا گیا ہے. اور عظیم پر صفت مشبہ کا صیغہ یعنی مستقل کامیابی ایسی جو نہیں ہٹنے والی. اب ذرا سن لیں اس پوری آیات کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ نے, اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم سب کو, سن لیں ہم سب کان کھول کر. بشرا ایکسپلین کریں ذرا. سر لام حرف جر ہے, مثلی مضاف ضرور ہوا, نہیں مبتدا نہیں ہے, ہاذا مثلی ہذا مرکب مضاف اضافی ہے. الیہ ہو. جی سر یہ مجرور ہوا, ہاں جی مضاف مجرور الیہ ہوا, ہوا, مرکب ہاذا اضافی ہے, مضاف الیہ لمثلی ہوگا. ہذا. چلے میں کر دیتا ہوں تاکہ ٹائم زیادہ نہ لگے کیونکہ نماز کا بھی جی ٹائم سر, ہو گیا ہے. لمثلی ہذا, ہذا اشارہ اس جی کامیابی کی طرف جس کا تذکرہ کیا گیا ہے. لمثلی ہذا یعنی اس جیسی کامیابی کے لیے. یہ متعلق فعل ہے یعمل, لام امر, یعمل فعل مضارع مجزوم, عاملون اس کا فاعل, اسم الفاعل سے عاملون عمل کرنے والا یہ فاعل ہے یہاں پر. اور یہ لمثلی ہذا تاکید کے لیے مقدم کیا گیا. لمثلی ہذا اس طرح کی کامیابی کے لیے فلیعمل العاملون عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. یعنی اب نتیجہ کیا نکلا کہ اگر جنت چاہیے تو پھر عمل کرنا پڑے گا. لمثلی ہذا فلیعمل العاملون, اس جیسی جنت کے حصول کے لیے عمل کرنا پڑے گا. انہیں چاہیے کہ وہ عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ عمل کریں. یعنی اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اس جنت کی اتنی بڑی کامیابی کا حصول بنا عمل نہیں ہے. بے شک اللہ کی رحمت سے ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی تو ذریعہ ہے نا, وہ صرف ایک عمل ہے, عمل صالح ہے, نیک عمل ہے. تو یہ آج کی آیات تھی, تھوڑا سا ڈسکنیکشن رہا بیچ میں. اولئک لہم رزق معلوم, ان کے لیے ایک معلوم رزق ہوگا. فواکہ, وہ رزق کیا ہوگا, پھل اور میوے. وہم مکرمون, اور وہ اعزاز دیے جائیں گے. فی جنات النعیم, نعمتوں والی جنات میں. علی سرر متقابلین, تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. یطاف علیہم بکأس من معین, ان کے اوپر شراب کے دور چلائے جائیں گے. بیضاء لذۃ للشاربین, جو سفید ہوگی لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے. لا فیہا غول, اس میں سر درد نہیں ہوگا. ولا ہم عنہا ینزفون, نہ اس سے وہ بہکیں گے. وعندہم قاصرات الطرف عین, ان کے قریب ہی ہوں گی, ان کے پاس ہی ہوں گی خوبصورت آنکھوں والی, آنکھیں جھکائے حوریں. کأنہن بید مکنون, گویا کہ وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون, پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے, ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے. قال قائل منهم, ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا, انی کان لی قرین, میرا ایک ساتھی تھا. یقول ائنک لمن المصدقین, وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم تصدیق کرنے والوں میں ہو. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما, کیا جب ہم مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, ہڈیاں ہو جائیں گے. ائنا لمدینون, اور کیا ہمیں بدلہ دیا جانے والا ہے. قال هل انتم مطلعون, کہنے والا ان سے کہے گا کہ کیا تم مطلع ہونا چاہتے ہو, کیا تم دیکھنا چاہتے ہو. فطلع فرآہ فی سواء الجحیم, بس وہ جھانکے گا اور وہ اسے جہنم کے وسط میں پائے گا. قالا, جنتی کہے گا, تاللہ, اللہ کی قسم, ان کدت لتردین, قریب تھا کہ تو نے مجھے ہلاک کر دیا تھا. ولولا نعمت ربی, اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی. لکنت من المحضرین, اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو یقیناً میں محضرین میں سے ہو جاتا, یعنی ان میں سے ہو جاتا جن کو عذاب دیا جائے گا. افما نحن بمیتین, کیا ہم مرنے والے نہیں یقیناً. الا موتتنا الاولی, سوائے اس موت کے جو موت ہمیں آ چکی. وما نحن بمعذبین, اور کیا ہمیں عذاب نہیں دیا جانے والا یقیناً. ان هذا لهو الفوز العظیم, یقیناً یہ ایک بڑی کامیابی ہے. لمثل هذا فلیعمل العاملون, اس طرح کی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. تو یہ یاد رہے, یہ افما نحن استفہام ہے, وہ کسی سے پوچھ نہیں رہا کہ افمان ہو نحن بمیتین, کیا ہم یقیناً نہیں مرنے والے. یعنی وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی سے کنفرم کر رہا ہے کہ کیا ہمیں موت نہیں آئے گی نا اب. اصل میں کیا ہے, یہ اعلان کر رہا ہے, وہ ایک حیرت کا اظہار کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد, آمین یا رب العالمین.